جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے سیگمنٹ علم و آگہی. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. کوئز سیگمنٹ ہے, مختلف پارٹیسپینٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے پہلے ان کا تعارف آپ سے کراتے ہیں, اس کے بعد اس کوئز سیگمنٹ کو آگے بڑھائیں گے. سب سے پہلے چلتے ہیں اپنے پہلے پارٹیسپینٹ کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عبداللہ الیاس غزنوی ہے. عبداللہ الیاس غزنوی. عبداللہ الیاس غزنوی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, زبردست. آپ کے نام کی طرح آپ کی پرسنالٹی بھی ہے, بڑے طویل القامت شخص ہیں آپ. کتنی ہائٹ ہے آپ کی؟ 6'8". 6'8". 6'8". ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا بات ہے. کیا کرتے ہیں؟ جی میں اقرا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں, MBA کر رہا ہوں. اقرا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ. سب میں تو آپ الگ ہی نظر آتے ہوں گے. بالکل بالکل. ہیں؟ جی. اچھا اچھا اچھا. تو بلب وغیرہ لگانے ہو اگر تو بڑے آسانی سے, سیڑھی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہوگی. ماشاء اللہ. چلیں یار, اچھی بات ہے ماشاء اللہ, طویل القامت شخص ہیں آپ. ہم بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ پارٹیسپینٹ کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ وجیحہ ادریس. وجیحہ ادریس. وجیحہ ادریس. کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ میں ابھی بیچلر کر رہی ہوں کراچی یونیورسٹی سے. کراچی یونیورسٹی سے بیچلرس کر رہی ہیں. وجیحہ نام ہمارے ساتھ ہے. جی غزنوی صاحب, پورا نام کیا بتایا تھا آپ نے؟ عبداللہ الیاس غزنوی. عبداللہ الیاس غزنوی. اچھا, تینوں ایسے ہیں, الگ الگ آدمیوں کے نام, 3 نام یاد کرنے پڑیں گے. عبداللہ الیاس غزنوی. چلیں ٹھیک ہے, آپ بتائیے گا کیا نام ہے؟ سید نوید احسن. علامہ اقبال. سید نوید احسن. سید نوید احسن. ٹھیک ہے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. کیا پڑھ رہے ہیں علامہ اقبال اوپن؟ ہیں B.Ed بیچلر. B.Ed گھر پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں بڑے آرام سے؟ آن لائن خطوط کے ذریعے ہو جاتا ہے میرے خیال میں کچھ حد تک. کیا بات ہے, یہ تو اچھی چیز ہے. چلیں ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے, وہ تو آپ کو کہیں سے بھی HEC ریکگنائزڈ ڈگری. بالکل بالکل صحیح بات. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پڑھنا چاہیے, ہم سب کو جانا چاہیے. چلیں جی, پہلا راؤنڈ ہے, چوائسیز کچھ دوں گا, ہنٹس دے سکتا ہوں, چوائسیز دے سکتا ہوں. عبداللہ الیاس آپ سے آغاز کرتے ہیں. 3 سوال پوچھوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں پہلی نماز جمعہ کی امامت کہاں کی, کون سی مسجد میں کی؟ ٹھیک ہے جی, پہلی نماز جمعہ اس کی امامت کون سی مسجد میں کی؟ اب میں آپ کو چوائسیز دیتا ہوں. ٹھیک ہے, مسجد قباء, مسجد نبوی یا مسجد زرار؟ مسجد قباء. مجھے افسوس ہے, بلکہ سوری میں اس کو چینج کروں گا, اس میں بلکہ اس سوال کو کینسل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو دوسرا سوال مجھے بتائیے گا کہ مسجد جمعہ کا پرانا نام کیا تھا؟ مسجد جمعہ کا پرانا نام کیا تھا؟ میں اس کی چوائسیز دیتا ہوں, مجھے بتائیے گا. مسجد نجیب, مسجد قباء یا مسجد نبوی؟ مسجد نجیب. مسجد نجیب بالکل درست جواب ہے. پہلا جواب آپ کا درست ہوتا ہے. دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, مجھے بتائیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد کتنے حج کیے؟ 1, 2 یا 3؟ 1 حج. 1 حج کیا, بالکل درست جواب ہے. تیسرا اور آخری سوال آپ سے کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالفقار نامی تلوار حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کس غزوے میں عطا کی تھی؟ غزوہ بدر, غزوہ احد یا غزوہ تبوک؟ غزوہ بدر, غزوہ احد یا غزوہ تبوک؟ غزوہ تبوک. مجھے افسوس ہے, جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے غزوہ بدر. 2 سوالوں کا آپ نے درست جواب دیا عبداللہ. ہم بڑھتے ہیں وجیحہ کی جانب. وجیحہ تیار ہیں آپ؟ جی. پہلا سوال ہے آپ سے میرا, مجھے بتائیے گا کس پیغمبر کو مچھلی نے نکل لیا تھا؟ مچھلی نے نکل لیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت یونس علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ حضرت یونس. حضرت یونس علیہ السلام بالکل درست جواب ہے. دوسرا سوال میرا آپ سے, مجھے بتائیے گا حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام میں کیا رشتہ تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام میں کیا رشتہ تھا؟ ہنٹ دیں گے؟ ہنٹ میں دے دیتا ہوں آپ کو. بھائی کا, باپ بیٹے کا یا چچا بھتیجے کا؟ چچا بھتیجے کا. مجھے افسوس ہے, جواب غلط ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے. 1 سوال کا آپ نے درست جواب دیا. تیسرا اور آخری سوال, مجھے بتائیے گا کس نبی کے صبر کی مثال رہتی دنیا تک قائم رہے گی؟ اب میں آپ کو اس میں چوائسیز دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام یا حضرت ایوب علیہ السلام؟ حضرت موسیٰ. مجھے افسوس ہے, جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام. صبر کی مثال قائم رہے گی. ٹھیک ہے جی, آپ نے 1 سوال کا درست جواب دیا. آپ تیار ہیں؟ جی. آپ سے میرا پہلا سوال, مجھے بتائیے گا سورہ دخان کس پارے میں آتی ہے؟ 25ویں,
26वें या 27वें? 25. बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। दूसरा सवाल आपसे, सूरह दुखान में किस किताब की कसम खाई गई है, यानी किस किताब की अज़मत की कसम खाई गई है? हदीस की किताब की, कुरान मजीद की, या फ़िक़्ह की किताब की? कुरान मजीद. कुरान मजीद बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। तीसरा और आखिरी सवाल, मुझे बताइएगा कि कुरान पाक की वो कौन सी सूरा है जिसमें हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का ज़िक्र है? सूरह आल इमरान, सूरह बकरा या सूरह माइदा? सवाल रिपीट कीजिएगा. वो कौन सी सूरह है कुरान पाक की जिसमें हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का ज़िक्र किया गया? ऑप्शंस. सूरह बकरा, सूरह आल इमरान या सूरह माइदा? सूरह माइदा. मुझे अफसोस है, जवाब गलत। सही जवाब है सूरतुल बकरा। आप दोनों के 20 पॉइंट्स, इनके 10 पॉइंट्स हैं। ठीक है, दूसरा राउंड आपसे शुरू करता हूँ। आप मुझे बताइएगा, अब्दुल्ला इलियास गज़नवी साहब, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की कुन्नियत क्या थी? अबू तुराब. अबू तुराब, अबुल हसन, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। दूसरा सवाल आपसे, मुझे बताइएगा कि सूरह तूर किस पारे में आती है? नंबर बता दें या नाम बता दें। सूरह तूर 17वें पारे. मुझे अफसोस है, जवाब गलत है, 27वें पारे में आती है। तीसरा और आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, एक सूरह है कुरान मजीद की, सूरह नजम। नजम के माने क्या हैं? नजम कहते हैं, इसी तरह कमर कहते हैं। ठीक है, कमर तो चांद को कहते हैं। नजम के क्या माने? शम्स कहते हैं सूरज को। पहाड़ को. अब देखिए, मैंने इतना आपको ऑप्शन दे दिया था। सूरज, चांद और फिर बाकी क्या रह गया? सितारे. चलिए, मैं अब जवाब दुरुस्त मानता हूँ, सितारा। ठीक है, तो यूँ आपने 2 सवालों के आपने फिर दुरुस्त जवाब दिए। ठीक है, तो आपके होते हैं 40 पॉइंट्स टोटल। हम बढ़ते हैं वजिया की जाने। वजिया तैयार है? जी। पहला सवाल आपसे, मुझे बताइएगा, सूरह जुमा किस पारे में आती है? सूरह जुमा, या मुझे सूरह जुमा का तर्जुमा बता देंगी, मैं तब भी दुरुस्त मान लूँगा, या इब्तिदाई तर्जुमा बता देंगी तब भी दुरुस्त मान लूँगा। वक्त कम है। 23 में? नहीं, मुझे अफसोस है, जवाब गलत है। 28वें पारे में आती है। आप जवाब। दूसरा मेरा आपसे सवाल है, ग़ज़वा उहद कब हुआ? कौन सी सन हिजरी में हुआ? 3 सन हिजरी में। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, माशाल्लाह, सही जवाब दिया आपने। तीसरा और आखिरी सवाल, मुसलमानों की तरफ से सुलह हुदैबिया की शराइत किसने तहरीर की थी? ये सुलहनामा तहरीर किसने किया था? दोबारा से रिपीट कीजिएगा। सुलह हुदैबिया की शराइत किसने तहरीर की थी? ये सुलहनामा है? किस शख्स ने? किस शख्स ने? जी जी जी, किस सहाबी, किस शख्स, किसने तहरीर की? हज़रत ज़ैद बिन हारिस। नहीं, मुझे अफसोस है, जवाब गलत होता है। सही जवाब है हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने तहरीर की थी। तो यूँ आपने एक सवाल का दुरुस्त जवाब दिया है। पिछले राउंड में भी एक सवाल। 20 पॉइंट्स आपके होते हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले पार्टिसिपेंट के। तैयार हैं आप? जी. मुझे बताइएगा कि कौन से पैगंबर को अबुल अरब कहा जाता है? यानी अरब का बाप, अबुल अरब। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम. जी, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम. मुझे अफसोस है, जवाब गलत होता है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। करीब करीब पहुंच गए थे आप, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। दूसरा सवाल आपसे, मुझे बताइएगा कि ईसवी कैलेंडर कब से शुरू होता है? ईसवी ना? हाँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की के दौर, वो जो पहले का दौर है शायद, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। नहीं, ईसवी कैलेंडर कब से शुरू होता है? तो किस पैगंबर के दौर से, या मतलब किस पैगंबर से शुरू होता है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से या वफ़ात से? पैदाइश से। पैदाइश से शुरू होता है, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है।
تو یوں آپ نے ایک سوال کا اب تک جواب دیا. تیسرا اور آخری سوال, مجھے بتائیے گا کوہ طور کو کس نبی سے نسبت حاصل حضرت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. بالکل درست جواب ہے. 2 سوالوں کے جواب آپ نے بھی پھر درست دیے, آپ کے ہو گئے 40, آپ کے بھی 40 ہیں. ٹھیک ہے, اب میں اس ٹائی کو بریک کرنے کے لیے ایک سوال اور کروں گا. مجھے بتائیے گا ہجرت کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق نے غار ثور میں کتنے دن قیام کیا؟ 3 دن. 3 دن, بالکل درست جواب ہے. آپ سے سوال ہے میرا, مجھے بتائیے گا کہ غار ثور میں قریش کی خبریں کون پہنچایا کرتا تھا؟ غار ثور سے. غار ثور میں قریش کی غار ثور میں قریش کی خبریں غار ثور تک کون پہنچایا کرتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما رہے تھے 3 دن تک حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ؟ انسان یا یہ انسان ہے, انسان ہی پہنچایا کرتا تھا. چلیں آپ نہیں بتا سکے, آپ بتائیں. حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی جو تھی. عبداللہ بن ابوبکر صاحبزادے ان کے, بالکل درست جواب ہے بھائی, ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, تو آپ فرسٹ عبداللہ الیاس غزنوی صاحب جو ہیں وہ جیت گئے ہیں آج کا مقابلہ, پہلے نمبر پہ آئے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہمارے آج سیکنڈ نمبر پہ ہیں وہ بھی موجود ہیں. یہ لیں جی, آئیے جناب, آپ کو روح افزا دیا جاتا ہے. عبداللہ الیاس یہ لیجیے گا. آئیں جی, آپ آئیں, آپ سیکنڈ نمبر پہ آئیں, آپ کو میڈی کیمپ کا گفٹ ہیمپر دیا جاتا ہے. بیٹھیں, تشریف رکھیں. بیٹا آپ آ جائیں. وجیہ, آپ کو نیلسن پینٹس کا گفٹ ہیمپر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تشریف رکھیں. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ علم و آگہی اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ بھی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو ہمارا سیگمنٹ ہوگا روزہ اور صحت, اور آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر خاور عباس کاظمی سربراہ ہیں پریونٹیو کارڈیولوجی قومی ادارہ برائے امراض قلب کے. اس کے علاوہ ڈاکٹر فواد فاروق ہیں, انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ ہیں, قومی ادارہ برائے امراض قلب سے ان کا تعلق ہے. دل کے حوالے سے باتیں ہوں گی, بلڈ پریشر اور دیگر حوالوں سے. کہیں نہ جائیے گا, روزہ اور صحت کے ساتھ کچھ ہی دیر میں آپ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.